مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین اور مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو میں ریئیکشن دینے آ رہے ہیں، نور حدیث چینل کا نام ہے۔ ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں کا چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو، جیسے جیسے رمضان جاتے ہیں، عید قریب آتی ہے، مردے روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں دوستو؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ اور جب رمضان آتے ہیں تو مردے خوش ہوتے ہیں، یعنی ان کی عید آ جاتی ہے جب رمضان آتے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے دوستو؟ آئیے ہم جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے، پوری حقیقت، پوری سچائی جانیں گے کہ مردے جب عید آتی ہے تو کیوں روتے ہیں اور رمضان میں خوب خوش ہوتے ہیں۔ رمضان میں ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کیونکہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، نیکی کام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن مردے رمضان میں خوش ہوتے ہیں، عید جب آتی ہے تو روتے ہیں۔ تو آئیے پوری حقیقت سچائی جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو اس کو لائک کر کے شیئر کیا کریے۔ تو آئیے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ دوستو، جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید کا دن نہ آئے؟ پیارے دوستو، عید کا دن خوشی خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں بزی ہو کر آخرت سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو تانے دینا یا اس کو حقیر سمجھنا یعنی گھٹیا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے دوستو، عید کا دن ایک خوشی خوشحالی کا دن ہوتا ہے جو سال بھر میں 2 بار ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینے بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن تمہارے لیے خوشی خوشحال کا دن فکس کر دیا گیا ہے، اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعت، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، پھر اس پر بڑا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان مبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی، تمہیں دین میں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کے حکم کو مانا، اب تم اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اسی لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، انہی پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو شرط جمعہ کی نماز کی ہے وہ عید کی نماز کی ہے، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور خطبہ پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں بلکہ سورج نکلنے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہو، جب سب جمع ہو جائے تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے، اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائے۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب بات یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے خوشی کا تو دن ہے ہی، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے؟ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید کے آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ پیارے دوستو، کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب بھی نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اس کو یہ ہوتا ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب چالو کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ پیارے دوستو، کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب لاگو نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ترنت ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ مردے عذاب میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب لاگو نہیں کرتا، بشرطے یہ کہ اس کے لیے کوئی اصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب حاوی کر دیتا ہے اور وہ پھر پورا سال ہی عذاب میں گھرے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو معلوم ہوتا ہے تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر جیسے ہی عید آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے حاوی کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین اور مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ تو دوستوں، یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا کہ اپنے مرحومین کے لیے دوستوں دعا کرنی بہت ضروری ہے دوستوں، اسی لیے مردے جب رمضان رہتے ہیں تو ان پہ عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں بھی یہی بتایا گیا کہ جب رمضان شروع ہوتے ہیں یعنی کہ چاند نکلتا ہے رمضان کا تو مردوں سے سارا عذاب قبر سے ہٹا لیا جاتا ہے، اس لیے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور پورا ایک مہینہ بہت خوش رہتے ہیں۔ جیسے جیسے عید قریب آتی ہے وہ غم زدہ ہوتے ہیں، تکلیف میں ہونے لگتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ جیسے رمضان ختم ہوگا ہم پہ پھر عذاب مسلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں اور تمام پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لیے بھی دعا کریں اور جو حیات ہے ان کے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے جتنا ہو سکے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں دوستوں، کیونکہ مردے جو بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارے اپنے، وہ ان کا نامہ نامہ بند ہے تو وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، پھر جو بھی ان کے اپنے ہیں وہی ان کے لیے جتنا ہو سکے ایصال ثواب کریں، ان کے حق میں دعا کریں، ان کو پڑھ کے بخشیں۔ بس اس لیے مردے افسوس میں ہوتے ہیں اور غم زدہ ہو جاتے ہیں جیسے جیسے عید آتی ہے اور روتے ہیں۔ تو دوستو ایسا بالکل کریے گا، دعاؤں کا خاص اہتمام کریے، دعا ضرور کریے اپنے لیے، سب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ تو اس ویڈیو کو دوستو یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ لوگ بھی جو دعا نہیں کرتے وہ بھی دعا کریں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.